مسٹر ارمغان، جان سے مارنے کی باتیں رہنے دیں۔ آپ میں تو اتنی مردانگی نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی بیوی تسلیم کر سکیں اور مجھے میرا حق دے سکیں۔ عائزہ نے جذباتی ہو کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماری تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، پہلے تو میں تمہارا حق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارمغان اس کے حسین سراپے کو دیکھنے لگا، جو کالج یونیفارم میں بھی نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ارمغان اس کا پروفیسر اور زبردستی کا شوہر تھا۔ آج عائزل بال کھول کر کالج آئی۔ اس کے یونیفارم کی فٹنگ کی وجہ سے ارمغان نے اپنے ہوش کھو دیے اور عائزل کو آفس میں لے جا کر اس نے اسے ٹیبل پر بٹھایا اور اس پر جھک کر اسے عائزل آپ کھڑی ہو جائیں اور مجھے بتائیں کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ارمغان کی نظریں بار بار بھٹکتی ہوئی عائزل کے چہرے پر رک رہی تھی۔ وہ آج بالوں کو کھلا چھوڑ کر کالج آئی تھی، وائٹ کلر کی پٹی کو گلے کے ساتھ چپکائے۔ وہ واقعی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ عائزل نے جب اپنے نام کی پکار سنی تو بوکھلا گئی۔ مس عائزل، کیا مجھے اپنا سوال رپیٹ کرنا پڑے گا؟ ارمغان خانزادہ کا لہجہ زہر خند تھا۔ عائزل نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہ کلاس میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تو اپنی فرینڈس کو اپنی نیو واچ دکھا رہی تھی۔ سوری سر، میں نے سنا نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ عائزل نے صرف اتنا ہی بولا تھا۔ ارمغان کا بی پی ہائی ہو گیا۔ آپ کا دھیان کہاں پر ہے مس عائزل؟ میں یہاں پر کھڑا اتنی دیر سے کیا بکواس کیے جا رہا ہوں؟ وہ اس قدر زور سے دہاڑا کہ عائزل خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ مارے شرمندگی اور غصے سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی، لیکن سامنے کھڑے پتھر دل انسان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ ابھی اور اسی وقت میری کلاس سے باہر دفعہ ہو جائے۔ سن کر عائزل نے اس کو زخمی نظروں سے دیکھا۔ جب کافی دیر تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو وہ ایک بار پھر سے تلخ لہجے میں بولا، اب کیا مجھے آپ کے لیے باقاعدہ طور پر انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ اپنا بیگ اٹھائیں اور میری کلاس سے باہر دفعہ ہو جائیں۔ اگلے 3 دنوں تک آپ میری کلاس اٹینڈ نہیں کریں گی۔ مگر سر، وہ ٹیسٹ… آپ فکر مت کریں، میں نے آپ کے اس میں ایڈوانس میں ہی 0 نمبر لگا دیے ہیں۔ ویسے بھی ٹیسٹ میں بیٹھ کر آپ نے کون سا پہاڑ توڑ لینا ہے؟ ارمغان کی اس بات پر پوری کلاس کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آنسو عائزل کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر جا کر رک گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور کلاس سے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ جب سے اس کا جلاد کے ساتھ نکاح ہوا تھا تب سے اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ نہ تو اسے دن میں سکون ملتا تھا اور نہ ہی رات میں چین۔ مسلسل 1 گھنٹہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ جلد از جلد پیریڈ ختم ہو جائے، لیکن سونے پر سہاگا یہ کہ مسٹر ارمغان نے دوسرے پروفیسر سے اگلی کلاس بھی لے لی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر ایک نظر ڈالتا، جہاں پر محترمہ اپنے حسن سے بے نیاز دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ جب بھی وہ اس کے جسم کے واضح ہوتے ہوئے نشیب و فراز دیکھتا تو اس کے ماتھے کی رگیں غصے سے تن جاتی۔ نہ جانے کتنے لوگوں میں سے گزر کر یہ یونیورسٹی آئی ہوگی۔ کلاس سے باہر نکلنے کے فوراً بعد ارمغان عائزل کے قریب جا کر رکا۔ اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ابھی اور اسی وقت میرے آفس آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عائزل نے یہ سنا تو مزید سہم گئی تھی۔ آپ کو جو کہنا ہے ابھی کہیں۔ ارمغان کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگتا ہے چھوٹی لڑکی، تم اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی دن واضح کر دیا تھا کہ مجھے انکار سننا پسند نہیں ہے، اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم تو زبردستی مجھ پر مسلط کی گئی ہو۔ تم جیسی عورتوں کی تو ویسے بھی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ تیر بن کر عائزل کے دل کو زخمی کر رہے تھے، لیکن ارمغان ظالم بنا، جو بھی منہ میں آیا بولے چلے جا رہا تھا۔ کلاس روم میں موجود عائزل کی دوستیں اشتیاق سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہاں پر چل کیا رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ عائزل اور پروفیسر ارمغان کے درمیان کوئی چکر ہے۔ ندا کی بات سن کر نور نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ اگر ان کا چکر ہوتا تو وہ اپنی گرل فرینڈ کو اس طرح سے پوری کلاس میں ذلیل نہ کر دے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ عائزل کی نالائکی کی وجہ سے اسے نفرت کرتی ہیں۔ دیکھا نہیں، ہر ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی تو باقی سہیلیاں بھی اس کی ہاں میں ہاں ہلانے رکھی تھی۔
ادھر ارمغان آئزل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اپنے آفس میں جا چکا تھا، جبکہ آئزل خاموشی سے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ آفس میں چلی جاتی تو اس کا مطلب تھا اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مارنا، لیکن اگر وہ انکار کر دیتی تو آج کی رات دوبارہ سے اسے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی تھی۔ دل ہی دل میں آلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے وہ آفس میں داخل ہوئی تو وہ دشمن جان سامنے ہی کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دروازہ بند کر دو، یہ حکم سن کر آئزل کو اپنی جان ٹانگوں کے راستے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کو لاک لگاؤ۔ دوسرے حکم پر آئزل کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ کالج میں یہ سب کچھ الاؤ نہیں ہے، اس نے یکدمی بے یقینی سے کہا تو ارمغان پلٹا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ الاؤ تو میں نے تمہیں یہ سب کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ ارمغان کا اشارہ اس کے حلیے کی طرف تھا۔ آئزل کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی، مگر اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میں نے کہا ہے کہ دروازہ بند کرو۔ ارمغان کے دوبارہ سے کہنے پر وہ خاموشی سے دروازے کو لاک لگانے لگی۔ اب یہاں پر آ کر بیٹھو۔ ارمغان کا اشارہ اپنی گود کی طرف تھا۔ وہ خود کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور آئزل کو اپنی گود میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان مذاق والا رشتہ ہے؟ ارمغان سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آئزل کا پورا وجود اس وقت لرز رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم پھر سے مجھے منع کر رہی ہو چھوٹی لڑکی، اور جانتی بھی ہو کہ اس کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ کہہ کر آفس سے نکلنے لگی تھی کہ اگلی پل ارمغان نے ایک زوردار جستہ لگائی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی مضبوط گرفت میں سسک کر رہ گئی تھی۔ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارمغان کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ غصیلا ہو گیا تھا۔ اب کی بار آئزل کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ مسٹر ارمغان، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کو میری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر کیا ہے، تو اس کے مطابق ابھی آپ کو میری زندگی میں بھی دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تم میرے ساتھ زبان درازی نہیں کر سکتی ہو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ارمغان یکدمی بھڑک اٹھا تھا، جبکہ آئزل بھی اب اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں جو خوف سیر رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ مسٹر ارمغان، جان سے مارنے کی باتیں رہنے دے۔ آپ میں تو اتنی مردانگی نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی بیوی تسلیم کر سکیں اور مجھے میرا حق دے سکیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بات کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ارمغان کے لبوں پر اچانک ہی پراسرار سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم میرے لیے اس قدر تڑپ رہی ہو۔ یہ کہہ کر ارمغان نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا۔ اگلی پل اس کے نزدیک ہو گیا تھا۔ وہ ارمغان کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کر کے کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح لرزنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ اس نے اپنے آپ کو ارمغان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ نہ صرف تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا بلکہ تمہارے سارے حقوق بھی پورے کروں گا، لیکن تنہائی میں، کیونکہ تم جیسی عورتوں کو سرعام قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ کہہ کر ارمغان نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ آئزل کے وجود کے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ارمغان کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک پل کے لیے بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت آفس میں موجود ہیں۔ آئزل کا وائٹ یونیفارم بار بار دیوار کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا، لیکن ارمغان کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جیسے اس نے آئزل کی گردن سے اپنے لب ہٹائے تو آئزل گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ آپ بہت ہی برے انسان ہیں۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، اور ایک شوہر ہونے کے ناطے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آئزل کو اٹھایا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ آئزل اس کی نظروں کی تپش اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔
جبکہ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتا ہوا اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا اور بہت ہی محبت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ آئزل نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا دیے تھے۔ اس شخص کا آج آئزل کی جان لینے کا مکمل ارادہ تھا۔ کافی دیر تک اس کے ہونٹوں کو چومنے کے بعد جب وہ آئزل سے الگ ہوا تو آئزل کی نظریں اب کی بار اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترا ہوا تھا۔ وہ اس پر کسی اور ہی جہاں کی معلوم ہو رہی تھی اور ارمغان بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح سے اس کو تڑپاتا رہے۔ مزہ آیا؟ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے دوبارہ سے دل فریب انداز میں بولا۔ آئزل کو نہ جانے کیوں اس کا یہ جملہ گالی کی طرح اپنے وجود پر لگا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ارمغان کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور ہو جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ساتھ جو زبان درازی کی ہے نا، اس کا حساب کتاب تو برابر کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میرے بے قرار دل کو اس وقت تک قرار نہیں ملتا ہے جب تک میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لے لیتا۔ مسٹر ارمغان، مجھے لگتا تھا کہ کم از کم دشمنی میں آپ اپنا ظرف دکھائیں گے، لیکن آپ تو دشمنی میں بھی میری سوچ سے زیادہ کم ظرف نکلے ہیں۔ ایک ایسی عورت پر اپنا بس چلا رہے ہیں جو پہلے ہی حد سے زیادہ بے بس ہے۔ ارمغان نے اگلی پل اس کی گردن کو زور سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ آئزل کا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن ارمغان کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ تم جیسی بد زبان اور بدتمیز عورتیں اپنے ساتھ ہونے والے خسارے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں نبھا رہا ہوں، میں تو تمہیں اپنی دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ ارمغان نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اس نے آئزل کی دونوں ٹانگیں کھول کر اپنے گرد لپیٹی تھی اور ایک بار پھر سے اس کے اوپر حاوی ہونے لگا تھا۔ تو آئزل جانتی تھی کہ وہ اس کی قربت کے آگے دم توڑ دے گی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے اپنے نام کے ساتھ صرف ارمغان کا ہی نام سنا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے اسے یہی کہا گیا تھا کہ ارمغان سے تمہاری شادی ہوگی، تو پھر وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کیسے اس شخص سے نفرت کر سکتی تھی؟ حالانکہ اس نے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ ابھی ارمغان نے اس کی تھائز کے اوپر اپنی انگلیاں چلائیں تو آئزل کے لبوں سے بے چین سی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ ارمغان، اس نے بے چینی سے ارمغان کا نام پکارا۔ قربت کے لمحات میں عورت کے منہ سے اپنا نام سن کر ارمغان کے جذبات یکدم ہی بھڑکنے لگے تھے۔ اس نے دوبارہ سے آئزل کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا اور آئزل نے اپنی دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن ارمغان ہر باری اسے بہکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ابھی بھی اسے ٹف ٹائم دینے کے بعد ارمغان نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کیا تھا۔ اگلی بار ارمغان نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور اس کے بالوں کو ہلکا سا کھینچا۔ آئزل کے لبوں سے ایک درد بھری سسکی نکلی تھی۔ ارمغان، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ارمغان کے لبوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح سے تکلیف سے تڑپتی رہو جس طرح سے تمہیں درد ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میری بیوی کو اس حلیے میں دیکھتا ہے۔ بلا شک میں نے تمہیں کبھی وہ درجہ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی میں تمہیں دوں گا، لیکن اس کے باوجود تم میرے نکاح میں ہو، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور لوگ تمہیں میرے حوالے سے ہی جانتے ہیں۔ میں بالکل بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ دوبارہ کبھی اس حلیے میں کھولی جاؤ، ورنہ میں تمہارا حویلی سے نکلنا بند کر دوں گا۔ اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہی آغا جان کا فیصلہ ہوگا۔ وہ اسے کھلے عام دھمکی دے رہا تھا، لیکن آئزل جانتی تھی کہ یہ بات دھمکی سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ارمغان واقعی میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس حلیے کو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آئزل نے جیسے ہی کہا تو ارمغان نے اگلے ہی پل اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیا اور انہیں زور سے دبایا۔ آئزل پھر سے سسک کر رہ گئی تھی۔ سارا مسئلہ یہ ہے، یہ کپڑے بہت زیادہ ٹائٹ ہیں اور یہ واضح ہو رہے ہیں، یہ کیا؟ ارمغان نے ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔
آئزل کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگیں زور سے ارمغان کی کمر کے گرد باندھ لی تھی۔ ارمغان اس کا مطلب سمجھتا تھا، لیکن وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کی بے چینی کو دور کر سکتا۔ اگلے پل اس نے آئزل کے یونیفارم کے پہلے 2 بٹن کھولے تو اس کی دائیں طرف والی دھڑکن باہر کو جھلکنے لگی۔ ارمغان نے اگلی پل اس کو اپنی مٹھی میں بھرا اور دوبارہ سے آئزل کو بے چین کرنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ارمغان خود سے الگ ہوا اور اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے بولا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن جانے سے پہلے اپنے کپڑے ٹھیک کر لو۔ امید ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر ارمغان نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے اور اس کی پٹی کو بھی گلے سے نکال کر اس کے سینے پر پھیلایا تھا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنے نشیب و فراز سب کو دکھاؤ۔ اس وقت تک تو بالکل بھی نہیں جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ جس دن ہم دونوں کی طلاق ہو جائے گی اس دن جو مرضی کرنا مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ابھی تمہیں اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے آئزل کے گالوں کو تھپکا اور اسے روم سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ جب آئزل واپس کلاس روم میں پہنچی تو دوسری پروفیسر کی کلاس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مسٹر شہریار ارمغان کی بیسٹ فرینڈ تھے، اس لیے انہوں نے آئزل سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سمجھا کہ وہ کہاں پر تھی، کیونکہ وہ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ ادھر نیتا نے جب آئزل کا حلیہ دیکھا تو سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، تم سر سے بات کرنے کے لیے گئی تھی یا پھر جنگ لڑنے کے لیے گئی تھی؟ یہ سن کر آئزل نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بات کر کے آ رہی تھی آفس میں، پرنسپل صاحب بھی موجود تھے۔ ندا یہ سن کر تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، ورنہ تو آئزل کو حلیہ جو داستان سنا رہا تھا وہ اس پر یقین کرنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی۔ چھٹی کے ٹائم ڈرائیور آئزل کو لینے کے لیے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ دل ہی دل میں ارمغان کو گالیوں سے نواز رہی تھی جب ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا ہے چچا؟ گاڑی کیوں روک دی ہے آپ نے؟ آئزل نے پریشانی سے پوچھا۔ ایک تو حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس کا گھر پہنچنے کے فوراً بعد لمبی نیند لینے کا ارادہ تھا، اور ادھر ڈرائیور انکل نے گاڑی ہی روک دی تھی۔ وہ چھوٹی بیوی، چھوٹے صاحب نے کہا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو خود حویلی لے کر جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کون سے چھوٹے صاحب کی بات کر رہے ہو تم؟ آئزل کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ارمغان نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ آئزل زور و شور سے نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ آج اسے اس پاگل نفسیاتی انسان سے واقعی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو کہاں لے کر جانے والا ہے۔ آئزل کے انکار پر ارمغان نے گہری سانس خارج کی۔ چچا ابھی یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا مجھے امید ہے کہ وہ آپ حویلی میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ اگلی پل ارمغان نے آئزل کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آئزل زور زور سے اس کی کمر پر مکے مار رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، نیچے اتارو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے تمہاری یہ موسمی بہادری بہت اچھی لگتی ہے، لیکن تم مجھے اس وقت زیادہ پیاری لگتی ہو جب تم مجھ سے ڈرتی ہو اور تمہاری یہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ وہ منظر میرا فیورٹ منظر ہے۔ دل کرتا ہے کہ تمہیں اسی حالت میں ہی دیکھتا رہوں۔ ارمغان کے سرد لہجے میں بات کرنے پر آئزل کو اپنے وجود میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی ارمغان اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف آئزل کو ڈرانا تھا تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ زبان درازی نہ کر سکے۔ میں نے یہاں پر تمہارے لیے بہت ہی زبردست گیم رکھی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں وہ گیم بہت پسند آئے گی۔ ارمغان اسے کہتا ہوا اپنے ساتھ لان میں لے کر گیا تو کچھ ہی دیر کے بعد اس نے آئزل کو ایک بڑے موٹے ڈنڈے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی اور مسلسل اپنے ہاتھ زور زور سے ہلا رہی تھی۔ اگر تم اسی طرح سے ہی ہلتی رہو گی تو نقصان اٹھا سکتی ہو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم زندہ رہو اور تمہاری زندگی ضائع نہ ہو تو خاموشی سے ایک جگہ پر ٹک کر کھڑی رہو۔ آئزل نے یہ سنا تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ ارمغان کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ایک سیب آئزل کے سر کے اوپر رکھ دیا تھا۔ آئزل نے زور سے اپنا سر جھٹکا تو وہ پھر سے زمین بوس ہو گیا۔ ارمغان نے پھر اپنے پاکٹ سے پسٹل نکالی جو کہ نکلی تھی۔
اس کا مقصد صرف اور صرف آئزل کو ڈرانا تھا۔ میں تمہاری کسی بھی خونی کھیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ آئزل زور زور سے واویلا مچانے لگی۔ حصہ تو تمہیں بننا پڑے گا چھوٹی لڑکی، کیونکہ جب تک میں تمہیں تمہاری اوقات نہیں دکھا دیتا تب تک میرے جلتے ہوئے دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ چلو شاباش۔ فرق دوبارہ سے سیب اٹھا کر میڈم صاحبہ کے سر پر رکھو۔ آئزل نے یہ دیکھا تو آنکھیں بند کر کے چیخنے لگی۔ اسے واقعی میں مرنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور اس طرح کی موت تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ تم سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، اور جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ ارمغان یہی تو الفاظ سننا چاہتا تھا۔ اس کی اناؤں کو دوبارہ سے تسکین مل گئی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا محترمہ کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر بلند کرتے ہوئے بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ڈرپوک نکلی ہو۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہیں مرنے سے خوف نہیں آتا۔ آئزل نے یہ سنا تو زخمی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، مجھے حرام کی موت سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر ارمغان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ تم پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو۔ وہ واپس جانے لگا۔ آئزل نے اس کا نام پکارا، ارمغان، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اپنے قدموں پر گھوما۔ آج کے بعد تم اس وقت تک اپنی زبان کا استعمال نہیں کرو گی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دے دیتا ہوں۔ اور جہاں تک تمہاری لائف اور روٹین کا سوال ہے تو وہ سب کچھ میں خود ہی دیکھوں گا۔ تم نے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ سب کچھ بھی میں خود ہی ڈیسائیڈ کروں گا۔ کیا آپ میری زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ آئزل نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میری جان، کیا ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ ارمغان نے اسی کے لہجے میں جواب دیا تو وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے کھول دو، میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں۔ ارمغان نے اس کی بات مانتے ہوئے اگلے ہی پل اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کروا دیے تھے۔ آئزل اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ارمغان نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ آئزل کی دھڑکنیں دوبارہ سے ارمغان کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ ابھی میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مزیدار سا کھانا بناؤ، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تمہارے لیے میں زہر بنا کر لاؤں گی۔ یہ بات آئزل نے دل ہی دل میں کہی تھی، لیکن ارمغان کچھ زیادہ اس کو سمجھنے لگا تھا۔ اگر تمہارا مجھے زہر دینے کا ارادہ تو پہلے ہی بتا دو، اس کے بدلے تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ میں نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو بیان دیا ہوا ہے کہ اگر کبھی میری موت زہر کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار میری بیوی ہوگی۔ آئزل کا منہ اب کی بار کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تم اتنے بڑے مین کیسے ہو سکتے ہو؟ ارمغان نے یہ سن کر کندھے اچکا دیے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کبھی غرور نہیں کیا میں نے۔ اس کا انداز بہت زیادہ لاپرواہی والا تھا۔ آئزل کو لے کر وہ فارم ہاؤس کے کچن میں داخل ہوا۔ سامنے کی حالت دیکھ کر آئزل کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کچن میں کوئی کشتی کھیلتا رہا ہو۔ سامنے شراب کی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ آئزل نے بے ساختہ اپنی ناک کو پکڑا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تو یہاں پر نارمل ہے۔ اور خیر تمہارے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کچھ باہر سے دوست آئے تھے تو میں اپنے ساتھ لائے تھے۔ آئزل نے سنا تو بے اختیاری میں اسے پوچھنے لگی، کیا ان دوستوں میں لڑکیاں بھی تھیں؟ ارمغان نے اپنی جگہ پر ٹھٹکا تھا۔ میری جان، میں نے پہلے ہی سمجھایا، میری ذات سے دور رہو۔ میری ذات میں کسی بھی قسم کی دلچسپی ظاہر کرو گی تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ میں ایک پتھر دل کا انسان ہوں، جس کو کبھی بھی کسی سے الفت یا محبت نہیں ہو سکتی ہے، اور لڑکیوں جیسی مخلوق پر تو میں یقین کرتا ہی نہیں ہوں۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آخر لڑکیوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ارمغان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم اس کی صفائی کری ہو یا پھر میں دوبارہ سے اس کھیل کا آغاز کروں؟ آئزل نے بخلاتے ہوئے فوراً سے کچن کی صفائی شروع کر دی تھی۔ اس کے وائٹ یونیفارم کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ کپڑے دھوتے ہوئے اچانک ہی بیسن کی ٹوٹی خراب ہو گئی۔ سارا پانی کچھ ہلکا آئزل کے کپڑوں کے اوپر آ کر گرا۔ اس کا وائٹ یونیفارم اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا اور اندر کا منظر صاف واضح ہونے لگا تھا۔ ارمغان جو کہ اسے کھانے کا پوچھنے کے لیے کچن میں آیا تھا، اسے دوبارہ سے بکھرے ہوئے حلیے میں دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ اس نے اگلی پل آئزل کو زور سے دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے کر
اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ آئزل کو بالکل بھی سب کی امید نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں کو جی بھر کر چومنے کے بعد ارمغان اس سے الگ ہوا۔ ویسے میں تم پر کافی عرصے کے بعد غور کر رہا ہوں اور مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ تم باقی لڑکیوں سے کافی حد تک منفرد ہو۔ ارمغان کا اشارہ اس کے نسوانی حسن کی طرف تھا۔ آئزل نے فوراً ہی اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ لیے تھے۔ کیا مجھے کپڑے مل سکتے ہیں؟ ارمغان نے نفی میں گردن ہلا دی۔ مائنڈ اٹ، میں تم سے اپنی چیزیں شیئر نہیں کروں گا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ آئزل بس اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ اپنی چیزیں شیئر نہیں کر سکتے تو پھر مجھ سے دور رہیں، بار بار مجھے پریشان کرنے کی کوشش مت کریں۔ ارمغان شرارتی انداز میں مسکرا دیا۔ آئزل جب پلٹی تو ارمغان نے دوبارہ سے اس کے بال کندھے سے ہٹا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں کے درمیان ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ تم میری کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کرو گی اور میں تمہیں جو کچھ بھی کہوں گا اس پر تم سر خم تسلیم کہو گی۔ لگتا ہے کہ بہت جلد اپنی باتیں بھول گئی ہو۔ آئزل بری طرح سے بلبلا اٹھی تھی۔ یہ انسان اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ارمغان ایک ایسا شخص تھا جو انسان کو پل میں تولتا تھا اور پل میں ماشا ڈالتا تھا۔ آئزل نہیں جانتی تھی کہ اس کی شخصیت ایسی کیوں ہے اور اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اس قدر ظالم بن گیا ہے۔ آئزل نے بہت ہی محنت سے کھانا بنایا تو ارمغان نے اگلی پل سارا کھانا اپنے ملازموں میں بانٹ دیا۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے چھوٹی لڑکی، اس لیے میں تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ایک نوالا بھی نہیں چکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے آئزل کی آنکھوں پر پھونک ماری تھی، جبکہ وہ اپنی محنت کا یہ حال ہوتا ہوا دیکھ کر ایک بار پھر سے خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی۔ ارمغان اسے رات کو لے کر جب حویلی میں داخل ہوا تو آغا جان انہی کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے پوتے اور نواسی کو حویلی میں انٹر ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ لگتے تھے۔ آغا جان نے دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ میں کب سے تم لوگوں کو کال ملائے جا رہا ہوں، کہاں پر تھے تم لوگ؟ ارمغان نے یہ سنا تو آئزل کے گرد اپنا بازو رکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں ڈیٹ پر گئے ہوئے تھے آغا جان۔ میری پیاری بیوی نے مجھ سے خاص فرمائش کی تھی اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اپنی بیوی کا حکم ٹال ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ پل بھر میں ہی اپنی آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار بھر لایا تھا، جبکہ آئزل اس کی اس ایکٹنگ پر دل ہی دل میں اش اش کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ آغا جان مطمئن ہو گئے تھے۔ ارمغان کے بابا لندن میں اپنی بیگم کے ساتھ سیٹل تھے۔ جہاں تک ارمغان کا سوال تھا تو وہ کچھ ہی سال پہلے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آغا جان کے پاس آ گیا تھا۔ اسے پاکستان کا ماحول اور یہاں کی زندگی شروع سے بہت زیادہ پسند تھی، جبکہ اس کے بابا جنید صاحب چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ لندن میں ہی رہ کر ان کے بزنس کو سنبھالے، لیکن ارمغان نے پاکستان کو پرائیورٹی پر رکھا۔ ارمغان کی ایک پھوپھو تھی، آئزل انہی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کچھ مہینے پہلے آئزل کے ماں باپ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا تو اس کے نانا جان اسے اپنی حویلی لے کر آ گئے تھے۔ انہوں نے ارمغان کے ساتھ اس کا زبردستی نکاح کر دیا تھا۔ ارمغان کو آئزل کے ساتھ بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک تو وہ گاؤں میں رہنے والی معمولی سی لڑکی تھی اور دوسرا وہ اسے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ ارمغان دادا جان سے یہ بات کہہ بھی چکا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی 19 سال کی بچی کو گود نہیں لے سکتا ہے، جبکہ وہ خود 28 سال کا ایک بھرپور مرد تھا۔ آغا جان کو جب پتہ چلا کہ وہ کسی بھی صورت میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے آخری پتہ پھینکا اور ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی تھی۔ یہاں پر ارمغان بے بس ہو گیا تھا، لیکن نکاح کے دن ہی اس نے آئزل کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ اپنی اوقات میں رہنا اور یہ مت بھولنا کہ تم زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہو۔ مجھے تمہاری ذات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے کنارہ اختیار کر گیا تھا۔ اس نے نئی دادا جان سے کہہ کر رخصتی بھی ڈیلے کروا دی تھی۔ اس نے دادا سے تقریباً 5 سالوں کا وقت مانگا تھا، لیکن وہ اسے پہلے ہی آئزل سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اسے عورتوں سے شدید نفرت تھی۔ لندن میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی نے اس کے دوست کے ساتھ مل کر اس کو چیٹ کیا تھا۔ ارمغان کو لگنے لگا تھا کہ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آئزل کو تو وہ ویسے بھی کسی خاتے میں نہیں لاتا تھا، لیکن پھر کچھ دن پہلے اس نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ آئزل اپنے آپ پر فوکس کرنے لگی ہے۔ وہ خود کو گروم کر رہی ہے۔ ایک تو آغا جان نے اس کا داخلہ بھی
شہر کے سب سے بڑے کالج میں کروایا تھا، جہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ شروع میں تو ایزل اپنے گرد دوپٹہ لپیٹ کر جاتی تھی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس نے بھی باقی لڑکیوں کی طرح بولڈ ڈریسنگ شروع کر دی تھی۔ اسی لیے ارمغان نے جب اسے کلاس میں تنگ کپڑوں اور دوپٹے کو گلے میں ڈالے دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ حیران بھی ہو رہا تھا کہ اسے اتنی تکلیف کیوں پہنچ رہی ہے، حالانکہ وہ تو ایزل کو دل و جان سے قبول ہی نہیں کر رہا۔ اس رات بھی ایزل اپنے کمرے میں لیٹی مسلسل ارمغان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور اسے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی، اور ادھر کمرے میں لیٹے ہوئے ارمغان کا دھیان بھی بار بار اسی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا اور پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی ایزل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ یا میرے اللہ، اس وقت کون آ گیا؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ آپ رات کے وقت یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ اپنے اوقات میں رہنا۔ یہ کہہ کر ارمغان اس کے بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا۔ میں بور ہو رہا تھا، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، مجھے انٹرٹین کرو۔ اس کی انوکھی فرمائش پر وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کو کیسے انٹرٹین کر سکتی ہوں؟ ارمغان کے لب شیطانی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کیا تمہیں ناچنا آتا ہے؟ ایزل نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں ناچنا سکھاتا ہوں۔ ایزل کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے ایسی بھی کوئی واہیات حرکت نہیں کرنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری وہ پسٹل کہاں پر ہے؟ ارمغان نے یکدم ہی گھراتے ہوئے کہا تو ایزل خوف سے اچھل پڑی۔ نہیں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیسے ناچتے ہیں۔ ارمغان ہلکا سے اس کے نزدیک گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ایزل کی کمر پر رکھا اور ایزل کا ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا۔ وہ کچھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا اور ایزل کو بھی سکھا رہا تھا۔ رکو، اس طرح سے مزہ نہیں آ رہا، مجھے پہلے ایک سانگ لگانے دو۔ اس نے بہت ہی بولڈ انگلش گانا لگایا تھا۔ ایزل کے تو گال شرم کے مارے تپنے لگے تھے۔ یہ آپ کس طرح کے گانے سنتے ہیں؟ کیوں، کیا تمہیں شرم آ رہی ہے؟ ارمغان نے بے اختیار اپنے لب اس کے گالوں پر رکھے تو ایزل کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ مجھے کیوں شرم آنے لگی؟ وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اگلی تھوڑی سی دیر میں وہ ڈانس کرنا سیکھ چکی تھی اور اب ارمغان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ناچ رہی تھی۔ رات گئے تک وہ دونوں یہی کرتے رہے تھے۔ اچانک 2 بجے ارمغان کا موبائل بجا۔ اسکرین پر نرمین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایزل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ان دونوں کا آپس کا تعلق جیسے بھی تھا، لیکن وہ کبھی بھی ارمغان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ یہ کون ہے؟ ایزل نے اچانک یہ سوال کیا تو ارمغان نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو ماحول بنا تھا وہ یکدم ہی ختم ہو گیا تھا۔ ایزل کا دل بھی مرجھا گیا تھا۔ وہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اسے کوئی امید لگاؤں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھانے لگی، میں نے ایک دن اس سے الگ ہو ہی جانا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو سمجھا دوں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گئی۔ دوسری طرف کمرے سے نکلنے کے بعد ارمغان نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف نرمین کی خمار میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ یار ارمغان، کہاں پر ہو تم؟ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے اور میرا جسم بھی تمہارے لیے تو بہت زیادہ بے چین ہو رہا ہے۔ پہلے تو تم ہر 2 دنوں کے بعد میرے پاس چکر لگاتے تھے، اب بتاؤ تم نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ارمغان نے یہ سنا تو اس نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ میرے نمبر پر کال کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں ایسی جگہ پر پہنچا دوں گا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ نرمین نے یہ سنا تو کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں کسی سے دھواندار محبت ہو گئی ہے؟ ارمغان نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اس کلب کی لڑکی کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں تھا، لیکن رات کے وقت جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو نرمین کا یہ جملہ اس کے دماغ میں گونجنے لگا تھا۔ اسے محبت ہونی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل کی حالت بدل گئی تھی اور اس کی وجہ ایزل کے ساتھ بننے والی نزدیکی تھی۔ اگلی صبح 6 بجے جا کر اس نے ایزل کے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو گہری نیند کی وادیوں میں تھی،
ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ یا میرے اللہ، یہ کون سا عذاب ہر تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھلا تو محترم ارمغان صاحب اس وقت جوگنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ہم دونوں نے جوگنگ پر جانا ہے۔ ایزل نے یہ سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مجھے بھاگنے سے سخت نفرت ہے، لیکن میری جان، مجھے تمہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ ارمغان نے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا۔ وہ بس اسے گھورتی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب میں نے آپ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ سے شادی نہ کرتی تو سکون سے اپنی زندگی گزاری ہوتی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ دیر لگانے کا تھا تاکہ ارمغان اسے وہیں پر ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ بلا وجہ شاور کے نیچے 15 منٹ سے کھڑی تھی۔ ارمغان کو جب اس کے پلان کا آئیڈیا ہوا تو وہ واش روم کے دروازے کے قریب جا کر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولا، اگر تم 2 منٹ کے اندر باہر نہیں آئی تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں دادا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے کیونکہ ارمغان واقعی میں دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ ایزا نے جلدی سے آگے بڑھ کر تولیہ اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ لیا، جبکہ ارمغان کے لب سیٹی کی صورت میں گھوم گئے تھے۔ میں تو بس تمہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے اندر سے دروازہ لاک ہی نہیں کیا ہوا۔ ایزل کو بھی اب شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی اور اسی وقت باہر جائیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے تولیے کو دوبارہ سے اپنے سینے کے گرد لپیٹنے کی کوشش کی تو ارمغان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ کر شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہہ کر ارمغان نے آنکھ ماری تھی۔ ایزل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ارمغان دوبارہ سے اس کے لال ہوتے ہوئے گالوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ اگلے پل ارمغان نے اس کے ہاتھوں سے تولیہ لیا اور دوبارہ سے اس کے جسم پر قابض ہو گیا۔ ایزل کے لبوں سے بے چین سی سسکیاں نکل رہی تھی۔ ارمغان اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنا چہرہ ایزل کے بالوں سے دور کیا، اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، اب باہر آ جاؤ۔ ایزل بھی کامتی لرزتی ہوئی چینج کر کے باہر نکلی تھی۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تم نے میری بے شرمی دیکھی نہیں ہے چھوٹی لڑکی، یہ تو بس ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا جسے دیکھ کر تم ایوی میں پریشان ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بائیں آنکھ ونک کی تھی، جبکہ ایزل بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کیا اس سب کا مقصد صرف اور صرف مجھے تنگ کرنا ہے؟ وہ لوگ جوگنگ کر رہے تھے۔ ایزل کی حالت پھر سے ٹائٹ ہونے لگی تھی۔ ایک تو اسے بھاگنے سے شدید نفرت تھی اور دوسرا ارمغان اسے مسلسل بھگائے جا رہا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جب وہ خود تھکتا تو بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا، لیکن ایزل کو ریسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے صرف یہ فیور تھی کہ اگر وہ زیادہ تھک جائے تو بھاگنے کے بجائے چل سکتی ہے یا پھر کھڑی ہو سکتی ہے۔ ارمغان اس وقت اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ جوگنگ کے بعد اس نے ایزل سے اپنے لیے خاص طور پر کھانا بنوایا تھا اور ادھر آگا جان سمجھ رہے تھے کہ ان دونوں میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے لگے ہیں۔ لیکن اندر کی کہانی صرف ارمغان جانتا تھا، ایزل اور ان کا رب۔ اب کالج جانے کی باری آئی تو ارمغان نے ایزل کو پیشکش کی، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن آپ تو مجھے کہتے تھے کہ کالج میں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو میں نے تمہیں کب کہا کہ یونیورسٹی میں جا کر اعلان کروا دو؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ اگر اسٹوڈنٹس نے مجھے آپ کی گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے اور مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ فکر مت کرو، وہ ابھی بھی ہم دونوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تمہیں ابھی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ کون سا جھوٹ بولتے ہیں، سچ ہی تو کہہ رہے ہیں بیچارے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ارمغان حد سے زیادہ چل تھا اور اس کی یہی لاپرواہی ایزل کو زہر لگ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھ پر غصہ آ رہا ہے، لیکن تم میرا سر نہیں پھاڑ سکتی ہو۔ اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اس دن وہ اسے کالج لے جانے کے بجائے اپنے ساتھ گلف سینٹر لے کر گیا تھا۔ ایزل جو یہ سوچ سوچ کر ٹینشن لے رہی تھی کہ وہ نیدا کو کیا جواب دے گی، اور اگر میتھ والی میڈم کو پتہ چل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اسے میتھ میں فیل کر دے۔
پوری یونیورسٹی میں ہی یہ بات مشہور تھی کہ میتھ والی ٹیچر دل و جان سے ارمغان پر مرتی ہیں، مگر ارمغان اسے لفٹ ہی نہیں کرواتا ہے۔ گلف سینٹر میں آ کر ایزل کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن دوسری طرف ارمغان خانزادہ کا موڈ بالکل برعکس تھا۔ گلف سینٹر میں قدم رکھتی اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں موجود ہر دوسرے شخص کی نظریں ایزل کے معصوم اور دلکش چہرے پر جا کر ٹک رہی تھی۔ ایزل اپنے قدرتی حسن کے ساتھ جہاں سے گزرتی، لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھتے۔ یہ چیز ارمغان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور غصہ پیدا کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی اور ذاتی چیز پر سرعام نظریں ڈال رہی ہو، اور یہ احساس اس کے لیے زہر پینے جیسا تھا۔ تم یہیں اسی صوفے پر بیٹھو، میں ڈرنکس لے کر آتا ہوں۔ ارمغان نے ایزل کو ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح سختی تھی، مگر ایزل نے اس وقت بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے صوفے پر بیٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ارمغان ابھی کاؤنٹر پر پہنچ کر ڈرنکس کا آرڈر ہی دے رہا تھا کہ ایزل کے پاس ایک ہینڈسم سا لمبا اور پرکشش نوجوان آ کر رکا۔ اس نوجوان نے جینس اور سمارٹ فٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی شائستہ اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ ایزل کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ایکسکیوز می، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ خوبصورت گھڑی آپ نے کہاں سے لی ہے؟ دراصل مجھے اپنی سسٹر کے لیے برتھ ڈے گفٹ لینا ہے، اور آپ کی یہ واچ واقعی بہت منفرد ہے۔ اس نوجوان نے انتہائی تمیز اور نرم لہجے میں ایزل سے بات چیت کا آغاز کیا۔ ایزل اس نوجوان کا سوال سن کر پہلے تو تھوڑا سا جھجکی، مگر اس لڑکے کا انداز اتنا شائستہ اور نارمل تھا کہ ایزل بھی خود کو سنبھال گئی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی یہ مجھے گفٹ میں ملی تھی، لیکن آئی تھنک یہ اسی سینٹر کے فرسٹ فلور پر جو برانڈڈ واچ شاپ ہے نا، وہاں سے لی گئی ہے۔ یہ گھڑی ایزل کو اگر جان نے گفٹ کی تھی۔ نوجوان ایزل کے جواب پر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کے رنگ گہرے ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ۔ ویسے گھڑی تو خوبصورت ہے ہی، لیکن یہ آپ کے ہاتھ پر کچھ زیادہ ہی جچ رہی ہے۔ آپ پر یہ وائٹ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اس نے ایزل کے حسن کی ایک ہلکی سی تعریف کی جو کہ بالکل فطری اور شائستہ تھی۔ ایزل نے بھی اس کی تعریف پر برا مانے بغیر بس ایک رسمی سا تھینک یو کہا۔ دوسری طرف کاؤنٹر پر کھڑا ارمغان ڈرنکس پکڑ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر دور صوفے پر بیٹھی ایزل پر پڑی۔ ایزل کے پاس کھڑے اس اجنبی نوجوان کو دیکھ کر ارمغان کے پورے وجود میں آگ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایزل کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور ایزل بھی اتنے نارمل انداز میں اس کے سوالوں کے جواب دے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ارمغان کے ماتھے کی رگیں غصے سے تن گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت جائے اور اس نوجوان کی گردن مروڑ ڈالے۔ اس کے اندر کا پٹھان یکدم جاگ اٹھا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ایزل کی طرف واپس آیا۔ ارمغان کی آمد کی آہٹ پر وہ نوجوان ایک بار پھر ایزل کا شکریہ ادا کر کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کٹنگز دیکھنے لگا۔ ارمغان نے ڈرنکس کے گلاس میز پر پٹکے، جس سے کچھ پانی باہر چھلک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے ساتھ اس طرح دانت نکال کر باتیں کرنے کی؟ ارمغان ایزل پر بری طرح برسا۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ ایزل کا خوشگوار موڈ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ وہ بس ایک عام سا لڑکا تھا، مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا، ایزل نے اپنے دفاع میں کہا۔ عام سا لڑکا تھا؟ ارمغان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ اتنا فری ہونے کی؟ کیا تم یہاں لوگوں کے اپنے حسن کے جلوے دکھانے آئی ہو، یا اپنی اوقات بھول رہی ہو؟ ایک غیر مرد کے سامنے اس طرح مسکرانا تمہیں حیا نہیں آتی؟ ارمغان کی اس بلا وجہ کی ڈانٹ پر اب کی بار ایزل کا صبر بھی جواب دے گیا۔ وہ بھی ارمغان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول اٹھی، مسٹر ارمغان، آپ مجھے کس منہ سے یہ سب کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو لندن سے لے کر یہاں تک نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی گرل فرینڈ بنایا ہوا ہے۔ رات کو بھی آپ کو کسی نرمین نامی لڑکی کی کال آ رہی تھی۔ کیا میں نے کبھی آپ سے کچھ کہا؟ آپ کی اپنی زندگی تو عیاشیوں سے بھری پڑی ہے، اور میں نے اس نوجوان کے ساتھ کوئی فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس میری تعریف کر رہا تھا۔ وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا؟ ایزل کے منہ سے یہ سن کر ارمغان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔
आइज़ल का यूं किसी और मर्द की तारीफ करना अरमगान के अंदर एक आग भड़का गया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई एक गैर मर्द की ज़ुबान से अपनी तारीफ सुनने की और उसे यहाँ खड़े रहने की इजाज़त देने की? वो मज़ीद गुस्से से फट पड़ा। अब इन दोनों के दरमियान ये तकरार चल ही रही थी कि वो नौजवान जो शायद अपनी बात मुकम्मल करना चाहता था, वो दोबारा से आइज़ल के नज़दीक आया। एक्सक्यूज़ मी मैम, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसने कार्ड हाथ में पकड़ते हुए पूछा। इससे पहले कि आइज़ल कुछ बोलती, अरमगान खानज़ादा एक चीते की तरह उस नौजवान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आइज़ल को अपने पीछे छुपाया और उस नौजवान को एक इंतहाई खूनखार और सर्द नज़र से घूरा। वो नौजवान खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट गया। अरमगान ने इंतहाई धीमे मगर काटदार लहजे में इस नौजवान को एहसास दिलाते हुए कहा, माय डियर ब्रदर, इसका नाम जानने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है क्योंकि ये मेरी बीवी है, मिसेज़ अरमगान खानज़ादा, और मैं अपनी चीज़ों में ख़ासी तौर पर अपनी बीवी के मामलात में किसी दूसरे की मदाखलत या नज़रें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से शराफत से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाना पड़े। अरमगान के इस वाज़ेह दो टोक अंदाज ने इस नौजवान के होश उड़ा दिया, इसलिए उसने फ़ौरन अपने हाथ खड़े किए। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये मैरिड है। ये कहकर वो नौजवान बगैर कोई और लफ्ज़ बोले वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अरमगान अब भी गुस्से से हाँफ रहा था और उसकी नज़रें अब भी इस भागते हुए लड़के पर थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी आइज़ल जो अब तक खौफज़दा थी, अरमगान के मुंह से सबके सामने ये मेरी बीवी है के अल्फाज सुनकर अंदर ही अंदर एक अजीब सी सरूर और खुशी से निहाल हो गई। जो शख्स उसे पूरी क्लास में जलील करता था, जो उसे कहता था कि वो उसे कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा, आज इसी शख्स ने अपनी मर्दाना गैरत और हसद के मारे सरेआम उसे अपनी बीवी करार दे दिया। आज इसी शख्स ने अपनी मर्दाना गैरत और हसद के मारे सरेआम उसे अपनी बीवी करार दे दिया था। आइज़ल के लबों पर एक दिलफरेब और फातिहाना सी मुस्कुराहट रेंग गई थी, जिसे उसने अरमगान से छुपाने के लिए अपने सर को झुका लिया। अरमगान खानज़ादा जितना भी पत्थर दिल बनने की कोशिश करे, वो आइज़ल के मामले में खुद पर काबू खो ही देता था। जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे, तब भी अरमगान उसको मुसलसल समझा रहा था कि किसी भी लड़के की तारीफ सुनकर खुद को रानी समझने की गलती न करना। लड़कों का तो काम ही यही होता है, जहाँ पर खूबसूरत लड़की देखते हैं तारीफ कर देते हैं ताकि उसको फंसा सके। अगर लड़की फंस जाए तो उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, और अगर ना फंसे तो उसे छोड़कर किसी दूसरे को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ जानना ज़रूरी है। अभी तुम छोटी हो और कम अक्ल भी हो। आइज़ल अपने लिए कम अक्ल का लक़ब सुनकर वाइंड कर गई थी। मेरे पास आपसे भी ज़्यादा अक्ल मौजूद है, वो तो मैंने हर दिन में देख ही लिया है। अरमगान ने जलते हुए अंदाज में कहा, आपको इतनी ज़्यादा आग क्यों लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जेलिस हो रहे हैं? ओह हेलो मैडम, मैं तुमसे क्यों जेलिस होने लगा? और वैसे भी मेरी बला से तुम जो मर्ज़ी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इसका मतलब ये है कि मैं अपनी क्लास के लड़कों के साथ भी दोस्ती कर सकती हूँ। अरमगान ने गाड़ी को यकदम ही ब्रेक लगाए थे। अगर तुमने किसी के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसके बाद आइज़ल मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई थी। दिल ही दिल में वो अपने रब का शुक्र भी अदा कर रही थी, क्योंकि अब अरमगान का दिल उसकी तरफ मायल होने लगा था। अगले कुछ ही दिनों में अरमगान ने खुद ही उसके कॉलेज में सबको ये बता दिया था कि वो उसकी बीवी है। निदा तो आइज़ल का दिमाग खा गई थी, और मैथ वाले टीचर ने उसे वाकई में मैथ में बुरी तरह से फेल कर दिया था। आगा जान चाहते थे कि इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी करें। जब उन्होंने आइज़ल से इस बारे में बात की तो वो हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, और इसी कंफ्यूजन में उसने इनकार कर दिया था। शाम के वक्त अरमगान उसके कमरे में पहुंच गया और दोबारा से उसको डांटने लगा, तुमने रुखसती से इनकार क्यों किया है? उसका लहजा दो टोक था। आपने खुद ही तो कहा था कि जब भी दादा मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछे तो मैं मना कर दूं। अरमगान ने बेचैनी से अपनी पेशानी को मसला। वो पहले की बात थी, अभी इस रुखसती के लिए हाँ करो। ये सुनकर आइज़ल ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाई थी। अब ऐसा क्या हो गया? आपने तो कहा था कि आप सारी ज़िंदगी मुझसे नफरत करेंगे।
کیا تمہیں میری اس بے بسی پر مزہ آ رہا ہے؟ ارمغان نے کہہ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ بوکھلا گئی تھی۔ نہیں، قسم سے نہیں، میں تو بس جاننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو، میرا تم پر دل آ گیا ہے، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو اور میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں ان سب الفاظ کا مداوع نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں دوبارہ تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، تمہیں زمانے بھر کی خوشیاں دوں گا۔ آئزل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی آ رہا تھا۔ بہت سے زیادہ مغرور اور خود پسند انسان نہ صرف اسے معافی مانگ رہا تھا بلکہ محبت کا بھی اظہار کر رہا تھا۔ کیا اس کی فطرت بدل گئی تھی؟ آئزل نے بے اختیار سوچا۔ جو کچھ بھی تھا اس کے جذبات آئزل کے حوالے سے بدل چکے تھے۔ اگر میں اس سب کے باوجود بھی انکار کر دوں؟ آئزل نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو میں تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ویسے بھی تم میرے نکاح میں ہو، اب فیصلہ تمہارا، یا تو اپنی ڈریم شادی کرو یا پھر اس طرح سے میرے ساتھ چلو۔ اس نے آئزل کی کمر پر ہاتھ رکھے تو وہ تیزی سے بولی، مجھے اپنی ڈریم ویڈنگ کرنی ہے۔ گڈ گرل، یہ کہہ کر ارمغان نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپکا جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ ارمغان کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ وہ عورت بہت خاص ہے اور وہ اس کو کھونے والی بے وقوفی کسی بھی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔